میں چونکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں مختلف قسم کے موٹیویشنل اسپیکرز کی بھی, ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں, علماء کی بھی دیکھ لیتا ہوں, فرقہ پرستوں کی بھی دیکھ لیتا ہوں. تھوڑا بہت, زیادہ تو نہیں ٹائم ملتا, لیکن تھوڑا بہت اپنے ٹائم کا کچھ حصہ اس میں سرو کرتا ہوں تاکہ پتہ رہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو افسوس اس پر ہے کہ زیادہ تر غلط ہی ہو رہا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل ہی غلط ہے, یعنی جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے, وہ تو سبھی مانتے ہیں غلط ہے. اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ صحیح کا لیبل لگا کے جو غلط ہو رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. کچھ دن پہلے ایک ماہر نفسیات کو میں اس لیے سنتا ہوں, یعنی مہینے میں 1-2 دفعہ کوئی نہ کوئی ماہر نفسیات کا کلپ میری نظر سے گزرتا ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس پہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے. لیکن اکثر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ عملی زندگی میں قابل عمل, یعنی وہ عملی زندگی میں مؤثر نہیں ہوتی. قابل عمل تو ہوتی ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوتا. تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اسلام کی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ اسلام کی اگر گائیڈنس نہیں ہے نا, مذہب آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیسے چلنا ہے, دوسرے کو کیا بتاؤ گے. کچھ جنگیں گھروں کے اندر بھی ہو رہی ہیں, وہ اس نوعیت کی تو نہیں ہے, لیکن جو بڑی جنگیں ہوتی ہیں ان میں تو ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت رکھے. لوگ شہید ہوتے ہیں. جو گھروں کے اندر جنگیں ہوتی ہیں نا, اس میں برین ہیمریج ہوتے ہیں, قتل کا مقدمہ بھی نہیں چلتا, بندہ مر جاتا ہے, کیس کسی پہ بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کسی پہ کیس نہیں ہوتا. بیٹا باپ جو ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا, اس کی حرکتیں, اور ایک دن انتقال ہو گیا. مرا کس کی وجہ سے ہے؟ بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے, لیکن بیٹے پر کوئی کیس نہیں بنتا. وہی سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے بیٹا. تو گھروں کے جو جھگڑے ہیں, لوگ ایسی ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں تو سب بھگت رہے ہوتے ہیں نا ان چیزوں کو. بیٹے اور باپ کا جھگڑا, بیٹی اور ماں کا جھگڑا, ماں بیٹیوں میں بڑی تکراریں ہوتی ہیں آج کل, سنتے ہی نہیں کسی کی. دفتروں میں جھگڑے, اور پڑوسی میاں بیوی کے جھگڑے, وہ تو مشہور ہیں. تو یہ جو جھگڑے ہیں نا, یہ یعنی ہر شخص چاہتا ہے گھروں میں آپس میں کیا ہو, محبت, کیونکہ اللہ نے سکون کے لیے تو گھر بنایا نا. بھائی کیا خیال ہے, سکون کے لیے کیا بنایا اللہ نے؟ اگر گھر میں ہی سکون نہیں ہوگا تو پھر سمجھو کہ موت یقینی ہے, مرے گا تھوڑے دنوں میں, پاگل ہو جائے گا یا مر جائے گا. یا تو پاگل ہوگا یا پاگل ہو کے بھی بالآخر مرے گا, یعنی جلدی مر جائے گا. تو اب اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں ماہر نفسیات, اس پہ بہت بتاتے ہیں کہ یوں ایکچولی یوں ہونا چاہیے, ایکچولی یوں ہونا چاہیے. تو میں کچھ سنتا ہوں بہت ہی معذرت کے ساتھ, وہ سوائے 2-4 انگلش کے الفاظ کے نا اور کچھ نہیں ملتا اس میں, کوئی گائیڈنس نہیں ملتی. مثلا زیادہ تر کی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں کمپرومائز کرنا سیکھنا چاہیے, دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت اچھا لفظ ہے, یقیناً دوسرے کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, لیکن کیا سمجھیں دوسرے کو, کیا سمجھنے کا مطلب کیا ہے, کیا سمجھیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. پتا ہے بھائی کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ وہ دوسری شادی سے روکنا چاہ رہی ہے اصل میں, یا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اپنی اماں سے نہ ملا کرو, اپنی بہنوں سے نہ ملا کرو. یہ کیا چاہ رہا ہے؟ تو بہرحال اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ کہ
ایک اصولی بات شریعت نے اتنا اچھا ہمیں گائیڈ کیا اس بارے میں, کتنا اچھا گائیڈ کیا ہے. تو وہ 2-4 انگلش کے الفاظ گھما کے ادھر سے ادھر کر کے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا اس کا. الحمدللہ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں آہستہ آہستہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ اکثر اس فالٹ میں مبتلا ہے. وہ کیا ہے فالٹ؟ کہ جب تک حقوق کا دائرہ کار متعین نہیں کیا جائے گا کبھی بھی اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور اسٹائل میں بیان کرتا ہوں, دوسرے اسٹائل میں. جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی, اور ظلم کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ظلم ختم ہو نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات. جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ قیامت تک الٹے لٹک کے پی ایچ ڈی کر لیں نفسیات میں, وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا, تو ادا نہ کرنا اور کرنا کیا ڈیفینیشن ہوگی, پتہ کیسے چلے گا کہ حق کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے. کیونکہ حق کی ادائیگی کس کا کس پر کتنا حق ہے, کیا حق ہے, وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, تو کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے, اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے, وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے. کیا خیال ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو, ایسے واقعات ہوئے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم کیا, ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئی. ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں تو ملکی قوانین عاجز ہیں یہ بتانے سے کہ کس کا کیا حق ہے. آپ پوچھ لو جو لا ہے نا, آپ بولو بھائی یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چلے گا گھر میں. اختلاف اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کے اوپر میرے کتنے حقوق ہیں. میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے مجھے اللہ نے حق نہیں دیا, اس سے آگے یہ خدا نے میرے بھی اختیارات سلب کر لیے ہیں. شوہر کو پتا ہونا چاہیے بیوی کو میں اس حد تک اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے کام میں اس سے بولو بھائی نہیں لے سکتا, یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے. عورت کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک شوہر سے مطالبات منوا سکتی ہوں, اس سے آگے اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے, مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ساس کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک بہو میری خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بھی یہ پتا ہونا اخلاقی ہے یا قانونی, یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں, قانونی نہیں ہوتی. اخلاق کا دائرہ کار اخلاق کی حد تک ہی ہوتا ہے. ارے پڑوسیوں کی کو پوچھنا اخلاقی ذمہ داری ہے نا, آپ نہیں پوچھ رہے تو کیا وہ کیس کر سکتا ہے آپ کے خلاف؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے. لیکن آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, گناہ ملے گا قیامت میں. لیکن اس بیس پہ پڑوسی آپ کے خلاف کیس نہیں کر سکتا, لڑ نہیں سکتا آپ سے. وہ حدیث میں تو آتا ہے تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور جو ہے نا میں بھوکا ہوں, اب گریبان پکڑ لیا, تو یہاں ظالم کون ہوگا؟ وہ پڑوسی ہوگا. بھائی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, لیکن آپ کی ہے, اس کی نہیں, وہ نہیں مطالبہ کر سکتا. کچھ چیزیں اخلاقی ہیں, لیکن ہمارے ہاں کس کا کیا حق ہے یہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. ماہر نفسیات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے, تو بیچارہ گائیڈ کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں. ماہر نفسیات بیچاروں کو پڑھا ہی نہیں ہوتا. اسلام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. انہیں تو گورے کو پڑھا ہے, گورے کو خود نہیں پتا, وہ اپنے گھروں میں سکون پیدا کر لیا. یہ نفسیات پڑھ کر آ رہے ہیں جرمنی کی یونیورسٹیوں میں, اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. جنہوں نے ان کو پڑھایا اس پروفیسر سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں جوڑ ہے,
وہ کہے گا میرا تو گھر ہی نہیں ہے, اور اس لیے نہیں ہے مجھے پتا تھا گھر ہوگا تو پھٹے ہوں گے. تو ہم نے کہا ابھی 55 سال میں کریں گے شادی. وہ تمہیں بتائے گا گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. یار کیا تو رینجرز کا کیس ہے بھائی, خطرناک کیس بنانے والا ہوں آپ کے خلاف. سارے مسائل یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں, گھروں میں جھگڑے, لڑائی, دفتروں میں. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں. دیکھو فوج میں پھٹے کم ہوتے ہیں, پولیس میں بھی, تھانے میں پھٹے کم ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ایک رنگ روٹ کو پتا ہے کہ آفیسر کی بات میں نے ماننی ہے, کن باتوں کو ماننا ہے اور کون سی بات ایسی ہے جو میرے اوپر لازم نہیں ہے. اگر کوئی آفیسر میرے سے گھر سے پوچھا لگوانا شروع کر دے تو یہ میرے اوپر, اور آفیسر کو پتا ہے کہ میں نے یہ شروع کر دیا تو میرے خلاف کیس بھی ہو سکتا ہے. تو پھٹوں کا ریشو فوج میں, پولیس میں سب سے کم ہے, کیونکہ قانون ہے, ان کو لکھا ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے. دفتروں میں بھی پھٹے اکثر کم ہوتے ہیں, کیونکہ باس کو پتا ہے کہ یہ امپلائی میرا کتنا تابع ہے, اس کو تنخواہ اس چیز ریٹرن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے اس چیز کی تنخواہ مل رہی ہے, تو نے اتنے بجے آنا ہے, یہ کام کر کے دینا ہے, کرے گا تو میری بھلا سے, تو شکل کا اچھا ہے برا ہے بھائی, تجھے ملیریا ہے, تجھے ٹی بی ہے, تجھے کیا ہے, تو نے پولیو کی ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے کہ نہیں کروائی ہوئی, مجھے میری ہیڈ ایک نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, یہ کام ہے, یہ کر کے دو گے تو تنخواہ ملے گی, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اس لیے وہاں بھی پھٹوں کا ریشو کیا ہے, وہاں پھٹے ہوتے ہیں غیبتوں کی وجہ سے. وہ باس, وہ دیکھو وہ چمچا بنا ہوا ہے, اس کو تنخواہ بڑھا دی ہم کیونکہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, ہماری تنخواہ نہیں بڑھ رہی. یہ اتنے اور بھی باتوں کی حد تک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کمپنی بند ہو جائے پھٹوں کی وجہ سے, صرف باتیں کریں گے. وہ تو شوق ہے مسلمانوں کو باتیں کرنے کا, کیونکہ کام وام تو ہوتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں ہی زیادہ ہوتا ہے نا, کیونکہ وہاں تو کام ہی نہیں ہوتا, تو باتیں کر کے ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. لیکن گھروں کے جو پھٹے ہوتے ہیں وہ خطرناک, چاقو نکل آتے ہیں, چھریاں نکل آتی ہیں, 2 سال تک بھائی سے بات ہی نہیں کر رہا, طلاقیں ہو جاتی ہیں, بچے رول جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کوئی باس کی وجہ سے ڈپریشن میں گیا ہو. ایسے میاں بہت دیکھے ہیں جو بیوی کی وجہ سے, عورتیں شوہر کی وجہ سے, بہویں ساس کی وجہ سے, ساس اپنی ساس کی وجہ سے. آپ کہنے والے تھے ساس بہو کی وجہ سے, اب تک ایسی رپورٹ آئی نہیں ہے, وہ چھوڑیں بھی زیادہ. تو خود سمجھدار ہیں آپ لوگ. وہ ساس بھی ڈپریشن میں آتی ہے, لیکن وہ کس کی وجہ سے, اپنی ساس نے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا کے دنیا سے گئی ہوتی ہے, تو وہ آگے پارسل کر رہی ہوتی ہے یہ امانت بہو کی طرف کہ مجھے جو وراثت میں ڈپریشن ملی تھی وہ میں پوری کہاں ٹرانسفر کر رہی ہوں, بہو کو. اب جب جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کے بہت, ہم کہتے ہیں بھائی الگ کرو, تو ماں باپ پھر غیرت کے تانے, ہم نے دودھ پلایا جوان کر دیا, الگ ہو رہے ہو. حالانکہ یہ ماں باپ کا رائٹ نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے. بیٹا جوان ہو گیا, بالکل الگ رہ سکتا ہے, وہ نہ رہے اچھی بات ہے, ساتھ میں جو برکت ہے وہ الگ, لیکن یہ وہی ہے اخلاقی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پڑوسی گریبان تھوڑی پکڑ سکتا ہے آپ کا کہ بھئی حدیث میں آتا ہے تو مجھے کھلایا کرو, تو کھلاؤ. تو ماہر نفسیات سے گزارش ہے, جب لوگوں کو موٹیویٹ کیا کریں. کچھ اچھے بھی ہیں الحمدللہ, ہر جگہ اچھے برے بھی ہوتے ہیں, اچھے تو سارے ہی ہیں, لیکن بہت سی چیزوں میں بیچاروں کے پاس خود گائیڈنس نہیں ہوتی, گائیڈنس نہیں ہوتی. وہ انگلش کے الفاظ گھما رہے ہوتے ہیں ایکچولی یوں وغیرہ وغیرہ, مجھے تو اتنی انگلش نہیں آتی. تو بات صحیح ہونی چاہیے, چاہے انگلش میں ہو یا اردو میں ہو یا پنجابی.